الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 83۔ والعاقبۃ للمتقین، ترجمہ اور انجام یعنی کامیابی تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فوراً نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں طاقت، مال، شہرت اور غلبہ دے کر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہی کامیابی ہے، لیکن قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی ابتدا میں نہیں، انجام میں ہوتی ہے۔ اور اسی حقیقت کو اس مختصر مگر انتہائی جامع جملے میں بیان فرمایا ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آیت سورۃ قصص میں قارون کے واقعے کے بعد آئی۔ قارون مال و دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ تکبر، ظلم اور غرور اس کی پہچان بن گئے۔ لوگوں کو اس کی شان و شوکت متاثر کر رہی تھی، لیکن اللہ نے زمین میں دھنسا کر بتا دیا کہ ظاہری چمک کامیابی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک اصولی بات فرما رہے ہیں۔ دنیا میں وقتی غلبہ کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، مگر اچھا انجام صرف متقیوں کا مقدر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی صرف ڈر کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ہر حال میں اللہ کو حاضر و ناظر جاننا، مشکل میں بھی حرام سے بچنا، آسانی میں بھی غرور نہ کرنا۔ اسی لیے قرآن میں بار بار آیا ہے، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، زمین اللہ کی ہے، انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، صبر کرو، انجام متقیوں ہی کا ہے۔ یعنی صبر اور تقوی جمع ہو کر کامیاب انجام اس کا ہوتا ہے۔ جب صبر بھی جمع صبر ہو اور تقوی ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کامیابی ہوتا ہے۔ اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو وہاں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، ظلم سہا، تانا سنا، بائیکاٹ جھیلا، پتھر کھائے، آپ سب کو ہی پتہ ہے طائف میں پتھر کھائے، لیکن تقوی، صبر اور اخلاق نہیں چھوڑا۔ ظاہر میں کمزور تھے مگر انجام دیکھیں کیا ہوا۔ انجام مکہ فتح ہوا، دشمن بھی معاف کیے گئے، اسلام غالب ہوا۔ یہی والعاقبۃ للمتقین کی عملی تفسیر ہے۔ صحابہ کی سیرت کو دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام، قید، الزام، جدائی، سب کچھ آیا، کیا کیا آزمائشیں نہیں آئیں۔ اپنوں نے دھوکہ دیا، اپنوں نے ظلم کیا، لیکن تقوی نہیں چھوڑا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اقتدار بھی دیا، عزت بھی اور نبوت کا مقام بھی۔ صحابہ میں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ابتدا میں کمزور مسلمان تھے، لیکن تقوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عدل کی ایسی مثال بنے کہ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ صحابیات کا کردار اگر ہم دیکھیں تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ظلم کی انتہا جھیلی، مگر ایمان اور تقوی پر ثابت قدم رہیں۔ دنیا میں شہید ہوئیں مگر انجام جنت کی خوشخبری پر ہوا۔ اس آیت سے بہت سے عملی اصول نکلتے ہیں۔ کامیابی کا فیصلہ وقتی حالات سے نہیں، انجام سے ہوتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا کبھی نقصان نہیں دیتا۔ ظلم وقتی طور پر غالب ہو سکتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ صبر کے بغیر تقوی مکمل نہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر وقت لیتا ہے۔
اگر آج حق پر ہو کر نقصان نظر آ رہا ہو، صبر مشکل لگ رہا ہو، تقوی پر چلنا تنہا کر رہا ہو، تو یاد رکھیں والعاقبۃ للمتقین، انجام اللہ کے وعدے کے مطابق ہوگا، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تقوی پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔